الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم نے 21واں سپارہ شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتل ما اوحی الیک من کتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نماز کا مقصد بتا رہے ہیں۔ ہر عبادت کا ایک مقصد ہوتا ہے، جیسے روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے، تو نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ وہ نماز جس کو پڑھ کر اللہ یاد آئے، جو پورے شعور کے ساتھ اور فکر کے ساتھ ادا کی گئی ہو، اس کو زندہ نماز کہتے ہیں۔ یقیناً وہ نماز انسان کو برائیوں سے، بے حیائی سے روکتی ہے، اور اللہ کے ذکر سے مراد قرآن مجید پڑھنا ہے۔ اگلی آیت ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، بے شک، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقہ سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو، اور ان سے کہو ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ یعنی اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقہ سے، یہ ایک تبلیغ کا اصول بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ مہذب اور شائستہ زبان استعمال کرنی ہے معقول دلائل کے ساتھ۔ مبلغ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ خاطب کے دل کا دروازہ کھول کر حق بات اس میں اتارے اور اسے راہ راست پر لائے، نہ کہ اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرے یا بحث مباحثہ کرے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 47۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ ہماری آیات کا انکار صرف کافر لوگ ہی کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایمان لاتے ہیں مینز جو اس وقت کے لوگ تھے، اور ایمان لا رہے ہیں مینز قیامت تک لوگ اس پر ایمان لاتے رہیں گے۔ آیت نمبر 48۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتے تھے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے، وہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ یعنی کہ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے کی گواہی دی جا رہی ہے، اور پھر یہ کہ یہ کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ اب اس کتاب کا یہ مزاج ہے سننے والا، یعنی کہ ہدایت کے لیے اسے سننا ضروری ہے، اور برکت کے لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو سنایا کرتے تھے، اور پھر جو آیات ڈیٹیل کرنے والی ہوتی ہیں، ایکسپلین کرنے والی ہوتی تھی، وہ پھر ایکسپلین بھی کرتے تھے۔ اگلی آیت ہے،
در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بے شک، میرے خیال میں میرا ایک ہی تھا، آگے عالیہ کا ہے۔ جی آیت نمبر 52، قل کفى باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا عالم ہے۔ جو لوگ باطل کے ماننے والے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پہنچے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جس قوم پہ بھی عذاب آیا اس کے لیے ایک وقت مقرر تھا، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ قوم کو ایک خاص وقت تک مہلت دیتے ہیں۔ جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر عذاب آ جاتا ہے۔ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور تسلی رکھیں، جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اپنے بد اعمال کا مزہ چکھو۔ اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ اس آیت میں خاص طور پہ اس چیز کی طرف ذکر ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ ہیں جہاں اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہے، دین پر قائم رہنا مشکل ہے، تو ہجرت کا حکم ہے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ مسلمانوں کو جیسے مکہ سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی انہوں نے، اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہتے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کام کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے۔ اللہم جعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خوبیاں ان لوگوں کا اجر بتا رہے ہیں جو اللہ کے کام میں لگے رہیں گے، کہ انہیں جنتوں میں جگہ دی جائے گی۔ وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، اور وہ بڑا ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ روزی اٹھائے نہیں پھرتے سے مراد یہ ہے کہ جانور اپنا کوئی رزق اپنے ساتھ نہیں اٹھائے پھرتے، وہ جہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہی ذات ان کو پال رہی ہے، تو پھر تم کیوں فکر کرتے ہو؟ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ۔ پھر کدھر الٹے جا رہے ہیں؟ یعنی کہ مشرکین جو تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ زمین و آسمان کو وجود میں لانے والا یا سورج چاند کو بنانے والا کون ہے، تو وہ اعتراف کرتے تھے کہ یہ سب اللہ کے کام ہے، لیکن وہ اپنے بتوں کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تک رسائی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراغ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے۔ آپ کہہ دیں کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اور دنیا کی یہ زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے۔ آیتیں الحمدللہ ساری کلیئر ہیں، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایکسپلین کی جائے۔ بس جی یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اس وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ اس آیت میں یہ ہے کہ حضرت اکرمہ تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق اسی طریقے سے ہوئی کہ جب مکہ فتح ہوا تو یہ مکہ سے فرار ہو گئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچ جائیں۔ یہ حبشہ جانے کے لیے کشتی میں بیٹھے اور کشتی جو ہے وہ طوفان میں پھنس گئی،
تو کشتی کے سوار لوگوں نے کہا کہ سب پورے خلوص سے اللہ سے دعا مانگیں، کیونکہ اس حالت میں اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو پھر انہوں نے اس چیز پہ جو ہے وہ سوچا، اور انہوں نے کہا کہ جب سمندر میں اللہ کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا تو یقیناً خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اور انہوں نے اسی وقت عہد کر لیا کہ میں اگر بخیریت پہنچ گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ آیت نمبر 66، تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتتے رہیں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ یہ اس کے ساتھ، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کفار مکہ تھے وہ بہت ہی زیادہ قتل و غارت اور لوٹ مار ہوتی تھی وہاں، تو اللہ تعالیٰ نے حرم کو جو ہے وہ امن والا بنا دیا، جس کی وجہ سے وہ علاقہ محفوظ رہتا تھا، اور اس کے ارد گرد یہ سب بہت ہوتا تھا، لوٹ مار، قتل و غارت اور سب۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو حرم حرمت والا بنا دیا، تو اس پر یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یا جب حق اس کے پاس آ جائے وہ اسے جھٹلائے؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہ ضرور دکھائیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ یعنی کہ جو لوگ دین پر عمل کرنے میں اگر انہیں کوئی دشواریاں، آزمائشیں یا مشکلات پیش آتی ہیں تو اللہ ان کی ضرور مدد کرتا ہے، اور اللہ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ بے شک، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ روم، زمانہ نزول۔ آغاز ہی میں جس تاریخی واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے زمانہ نزول قطعی طور پر متعین ہو جاتا ہے۔ اس میں ارشاد ہوا ہے کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے۔ اس زمانے میں عرب سے متصل رومی مقبوضات اردن، شام اور فلسطین تھے، اور ان علاقوں میں رومیوں پر ایرانیوں کا غلبہ تھا۔ اس لیے پوری صحت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورت اسی سال نازل ہوئی تھی، اور یہ وہی سال تھا جس میں ہجرت حبشہ واقع ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ روم اور ایران کی اس لڑائی میں مسلمانوں کی جو ہمدردیاں تھیں وہ روم کے ساتھ تھی، اور کفار مکہ کی جو ہمدردیاں تھیں وہ ایران کے ساتھ تھیں، کیونکہ جو رومی تھے وہ عیسائی تھے، اور جو عیسائیوں کا عقیدہ وحدانیت پہ تو ایٹ لیسٹ وہ یقین رکھتے ہیں اس وجہ سے، اور دوسرا اور بھی کئی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ رومیوں کے ساتھ تھے، اور ایرانی جو تھے وہ اس لڑائی کو مجوسیت اور مسیحت کی لڑائی کا رنگ انہوں نے دیا ہوا تھا، اور وہ لوگ شرک میں بھی مبتلا تھے، اس لیے مسلمانوں کی جو ہمدردیاں تھیں، اور جیسے ہجرت حبشہ کے موقع پر جو عیسائی بادشاہی تھا نا جس نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، اس طرح کئی وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کی ہمدردیاں جو تھیں وہ ان کے ساتھ تھی۔ اور اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلے ایرانی غالب آئے تھے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے غالب آئے تھے، اور اب جب یہ غالب آئیں گے تو یہ بھی اللہ کا ہی حکم ہوگا۔ اور اس میں بہت سارے صحابہ کا روایت ہے کہ ایرانیوں پر رومیوں کی فتح اور جنگ بدر میں مشرکین پہ مسلمانوں کی فتح کا زمانہ ایک ہی تھا، اسی لیے مسلمانوں کی جو خوشی تھی وہ دوہری ہو گئی تھی۔ ترجمہ آیت نمبر 7 کا، لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔
مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا ان لوگوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں غور و فکر کی تلقین کی ہے کہ اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، اور جو اللہ سے نہیں ملاقات کے ہی منکر ہے نا، وہی صرف ایمان نہیں لاتے۔ اگر جس کو یقین ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، اللہ سے ملاقات کرے گا، وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو یہ یوز ہوا ورڈ کے زمین میں ان لوگوں کا انجام نظر نہیں آتا ہے، پچھلی صورتوں میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو جو الٹائی تھی وہ رستوں میں بھی تھی کہ لوگ گزرتے ہوئے بھی ان نشانیوں کو دیکھیں، تو وہ ان لوگوں کا انجام ان کے سامنے ہی تھا۔ اور انہوں نے زمین کو دھیڑا، اس کا مطلب ہے کہ زراعت کے لیے ہل چلانے پر اور زمین کو کھود کر پانی نکالنا، نہریں نکالنا، معدنیات نکالنا۔ تو ان لوگوں نے، جو لوگ جن کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، وہ اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے اتنے کام کیے جو ان لوگوں نے نہیں کیے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے جواب موجود ہے جو یہ کہتے تھے کہ جو لوگ اتنی ترقی کرتے تھے اور جنہوں نے اتنے ذرائع اتنے بڑے پیمانے پر استعمال کیے اور اتنا عظیم الشان کام کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ تعمیری کام پہلے بھی بہت سی قوموں نے بڑے پیمانے کی کیے ہیں، مگر کیا تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ وہ قومیں اپنی تہذیب اور تمدن سمیت پیوند خاک ہو گئی؟ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے ایمان سب سے بڑا جو ہے وہ طاقت ہے۔ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں سے نیکسٹ رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 5۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے جس روز وہ ساعت برپا ہوگی۔ اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شادان اور فرحان رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ اس میں جو ورڈ ہے کہ ابلا کا ورڈ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے سخت مایوسی، یعنی کہ جس شخص نے اچھے کام نہیں کیا ہوں گے وہ سخت مایوسی اور صدمے کی حالت میں وہاں پر گم سم ہوگا، اس کی امید کے سارے راستے بند اس کو نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے وہ حیران ہو جائے گا اور بس بہت زیادہ وہ تکلیف میں ہوگا۔ اور یہاں پہ شرکا کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا۔ اس میں لوگ کس کس کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ جو کیٹیگری ہے وہ ہے ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء و صالحین۔ ان کو مختلف زمانوں میں مشرکین نے خدائی صفات اور اختیارات کا حامل قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ دوسری قسم ان لوگوں کی بے شعور اور بے جان چیزیں جیسے چاند، سورج، سیارے، درخت، یہ سب چیزیں ان کو بھی خدا بنایا گیا، حیوانات کو بھی مختلف زمانوں میں مختلف طرح سے ان کی پرستش کی گئی۔ اور تیسری قسم ان کی ہے جنہوں نے خود کو مطلب کہا کہ ہماری عبادت کرو، ہم خدا ہیں۔ تو اس طرح ان لوگوں نے ان کی بھی، جیسے شیطان ہے، جھوٹے مذہبی پیشوا اور ظالم اور جابر حکمران۔ تو یہ سب لوگ جو تھے جن کو خدا بنایا گیا لوگوں نے، تو یہ کوئی بھی ان کے وہاں پہ کام نہیں آئے گا۔ اور یہاں پہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ گروہوں میں لوگ بڑھ جائیں گے۔ دنیا میں کتنے سارے گروہ ہیں، جو نسل ہے، وطن کی
وطن ہے ہو جاتا ہے، کہ ایک آپ کا ایک نسل ہو جاتی ہے، زبان کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، قبیلے کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، بہت ساری بنیادوں پہ گروہ ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن دو گروہ بنیں گے. وہ ایک ہوگا جو نیک عمل کرتے تھے لوگ، اور ایک جو منکرین تھے، ان کے دو اس طرح کے گروہ وہاں پہ گروہ بندی ہوگی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، تو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کو ساتھ میں اسے مینشن کیا ہے، لیکن آگے فرمایا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، اب کفر کے ساتھ کوئی عمل کو ساتھ میں تعبیر نہیں کیا گیا، کیونکہ جس نے کفر کر دیا اس کے سارے عمل جو ہیں وہ ضائع ہو گئے. تو ادھر تک یہ تھا. بس تسبیح کرو اللہ کی، یہ ہے آیت نمبر 17. پر تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے. اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے. وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ. یہ جو آیت ہے، یہ جو پیچھے والی آیت تھی، یہ نماز کے اس میں اوقات بتائے گئے ہیں، فجر، مغرب، عصر اور ظہر، اور نماز کی تلقین ہے اس آیت میں. اور بس کیسے بس صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. سورۃ روم کی آیت نمبر 20 ہے. اور اسی کے نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو. اور اسی کے نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. اس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت حوا جو تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی، اور باقی بھی سب لوگ جو تھے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور میاں بیوی کا بتایا گیا ہے کہ ان کو ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا. اور یہ نکاح میں جو برکت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ میاں ان کے درمیان نکاح کے ساتھ ہی محبت اور مہربانی پیدا کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو ایک ہڈیوں کا اور گوشت کا مجسمہ نہیں بنایا، بلکہ اس کے اندر جذبات رکھے ہیں، اور جذبات میں ان کے اندر جنسی خواہش بھی رکھی ہے، جس کی تکمیل کے لیے میاں بیوی بنائے گئے ہیں. اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابن العاص کے سوال پر کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، علان بتا دیا کہ حضرت عائشہ سے. اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حیض کی حالت کی مثال دیتی ہیں کہ میں اس حالت میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پی کر دیتی تھی، اور جس جگہ سے میں نے منہ لگا کر پیا تھا آپ اسی جگہ سے منہ لگا کر پانی پیتے، اور جس جگہ سے میں نے ہڈی کو منہ لگا کر کھایا ہوتا اسی جگہ سے آپ ہڈی سے منہ لگا کر کھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ نمبر 1 محبت کرنے والی، نمبر 2 زیادہ بچے جننے والی، اور نمبر 3 جب اس کو غصہ آئے یعنی اپنے شوہر پر تو اسے کہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک آنکھوں میں نیند کا سرما نہ لگاؤں گی جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں، یعنی دلداری کرنے والی عورت. آگے ہے آیت نمبر 22 ہے. اور اسی کے نشانات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا. اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی اللہ میاں نے جو رنگ اور یہ بنائی ہیں زبانیں، یہ اسی لیے بنائی ہے کہ آپ پتہ چلے کہ کون کس علاقے کا آدمی ہے. آگے 23. اور اسی کے نشانات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا.
جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کے نشانات میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے میਂہ برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی بارش ہوتی ہے تو ہم غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بارش ہونے کے بعد درختوں پودے وغیرہ وہ اچھے ہو جاتے ہیں، اور اسی کے نشانات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تم کو زمین سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے، اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کی مملوک ہیں، اور اسی کے اور تمام اس کے فرما بردار ہیں۔ اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بس اس کی کوئی تفسیر نہیں ہے خاص۔ صدق اللہ العظیم۔ ختم ہو گیا بس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 28۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے کہ تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو۔ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ مشرکین یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ زمین اور آسمان اور اس کی سب چیزوں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے مخلوقات میں سے بعض کو خدائی صفات اور اختیارات میں اس کا شریک ٹھہراتے تھے، اور ان سے دعائیں مانگتے، ان کے آگے نظریں اور نیازیں پیش کرتے اور مراسم عبودیت بجا لاتے تھے۔ ان بناوٹی شریکوں کے بارے میں ان کا اصل عقیدہ اس تلبیہ کے الفاظ میں ہم کو ملتا ہے جو خانہ کعبہ کے طواف کرتے وقت وہ زبان سے ادا کرتے تھے۔ وہ اس موقع پر کہتے تھے جس کا ترجمہ ہے، میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جو تیرا اپنا ہے، تو اس کا بھی مالک ہے، جو کچھ اس کی ملکیت ہے اس کا بھی تو مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس شریک کی تردید فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 29۔ مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنی تخلیقات کے پیچھے چل پڑے ہیں، اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہے؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں۔ یعنی جب کوئی شخص سیدھی عقل کی بات نہ خود سوچے اور نہ کسی کو سمجھنے کے لیے تیار ہو تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے پھٹکار ہی ہے۔ بس اے نبی اور نبی کے پیرو، ایک یکسو ہو کر اپنا رخ اسی دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ ایک اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس دین سے مراد وہ خاص دین جسے قرآن پیش کر رہا ہے، جس میں بندگی، عبادت اور اطاعت کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یکسو ہو کر اپنا رخ اس طرف جما دو، یعنی پھر کسی اور طرف کا رخ نہ کرو۔ زندگی کے لیے اس راہ کو اختیار کر لینے کے بعد پھر کسی دوسرے راستے کی طرف نہ چل پڑو۔ آیت نمبر 31۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ مشرکین میں سے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اس کے غضب کا خوف دونوں قلب کے افعال ہیں۔ اس قلبی کیفیت کو اپنے ظہور اور اپنے استحکام کے لیے لازماً کسی ایسے جسمانی فعل کی ضرورت ہے جس سے خارج میں بھی ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص واقعی اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی طرف پلٹ آیا، اور آدمی کے اپنے نفس میں بھی اس رجوع تقویٰ کی کیفیت کو ایک عملی ممارست کے ذریعے سے پے در پے نشوونما نصیب ہوتا چلا جائے۔ آیت نمبر 32۔ جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا دیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اس میں وہ مگن ہے۔
الگ الگ گروہ، مطلب ایک ہی دین اسلام ہے لیکن لوگوں نے اس کے الگ الگ گروہ بنا لیے ہیں، اپنی پسند کی چیزیں نکال کے اپنا الگ دین بنا لیا ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یک اس میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں۔ مطلب لوگ پھر دوسرے معبودوں کی نظریں اور نیازیں چڑھانی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن جب ان کی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں نے ہمیں، فلاں کی وجہ سے ہمیں یہ چیز ملی ہے، ہمیں کسی بابے کی وجہ سے، جیسے لوگ نظریں نیازیں ان کو پھر دینے لگ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 34، تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں، اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کہہ رہے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی میں نے ایسی کتاب نازل کی ہے یا کوئی ایسی بات تمہیں کہیں سے پتہ چلی ہے کہ جس کی وجہ سے تم یہ شرک کرتے ہو، دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ آیت نمبر 36، جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ مطلب پھول جاتے ہیں، مطلب مغرور ہو جاتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، اور جب انہی کے سامنے ان کا کیا آتا ہے تو وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں، اور اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ سم ٹائم خودکشی وغیرہ کر لیتے ہیں۔ خودکشی بھی حرام ہے۔ آیت نمبر 37، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین و مسافر کو اس کا حق۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پر فرمایا کہ رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو خیرات دے۔ ارشاد یہ ہوا کہ یہ اس کا حق ہے جو تجھے دینا چاہیے، اور حق ہی سمجھ کر تو اسے دے، اور اس کو دیتے ہوئے یہ خیال تیرے دل میں نہ آنے پائے کہ یہ کوئی احسان ہے جو تو اس پر کر رہا ہے۔ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو اللہ کی راہ میں فقیروں، مسکینوں، مسافروں کو دیتے ہیں۔ آیت نمبر 39، جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اس کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ پہلی آیت ہے جو سود کی مذمت میں نازل ہوئی۔ اس میں صرف اتنی بات فرمائی گئی ہے کہ تم لوگ تو سود یہ سمجھتے ہوئے دیتے ہو کہ جس کو ہم نے یہ زائد مال دے رہے ہو، اس کی دولت بڑھے گی، لیکن در حقیقت اللہ کے نزدیک سود سے دولت کی افزائش نہیں ہوتی بلکہ زکوٰۃ سے ہوتی ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شریک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی اگر تمہارے بنائے ہوئے معبودوں میں سے کوئی بھی نہ پیدا کرنے والا ہے، نہ رزق دینے والا ہے، نہ موت و زیست اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور نہ مر جانے کے بعد وہ کسی کو زندہ کر دینے پر قادر ہے، تو آخر لوگ ہیں کس مرض کی دعا کہ تم نے انہیں معبود بنا لیا ہے۔ صدق اللہ علیہ۔ رکو نمبر 8، آیت نمبر 41، خشکی اور دری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائے۔ یہاں پہ پھر اسی جنگ کی طرف اشارہ ہے روم اور ایران کے درمیان جو ہوئی تھی، اور جس کی آگ نے پورے مشرق وسطی تک اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے مراد وہ فسق و فجور اور ظلم و جور ہے جو شرک سے یا دہریت کا عقیدہ اختیار کرنے اور آخرت کا نظر انداز کر دینے سے لازماً انسانی اخلاقی کردار رونما ہوتا ہے، یا شاید کہ وہ باز آ جائیں کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا سے پہلے اس دنیا میں انسانوں کو ان کے تمام اعمال کا نہیں بلکہ بعض اعمال کا برا نتیجہ اس لیے دکھاتا ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھیں اور اپنے تخیلات کی غلطی کو محسوس کر کے اس عقیدہ صحیح کی طرف رجوع کریں جو انبیاء اکرام
ہمیشہ سے انسان کے سامنے پیش کرتے آئے ہیں، جس کے اختیار کرنے کے سوا انسانی اعمال کو صحیح بنیاد پر قائم کرنے کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے، اور یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہو چکا ہے۔ آگے ترجمہ ہے آیت نمبر 42۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام تھا، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے، بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی صورت کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرامند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو۔ یہاں ایک قسم کی ہواؤں کا ذکر ہے جو جہاز رانی میں مددگار ہوتی ہیں۔ قدیم زمانے میں بادبانی کشتیوں اور جہازوں کا سفر زیادہ تر اسی ہوا کے اوپر منحصر ہوتا تھا۔ مخالف سمت میں آنے کی وجہ سے تباہی کا پیش خیمہ ہوتی تھی ایسی ہوائیں، اس لیے بارش لانے والی ہواؤں کے بعد ان ہواؤں کا ذکر ایک خاص نعمت کے طور پہ کیا جا رہا ہے۔ ترجمہ ہے آگے اس اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمانوں میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے، انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں، اور یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھتا ہے۔ یہاں جس انداز سے نبوت اور بارش کا ذکر آگے پیچھے کیا گیا ہے، اس میں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد انسانی اخلاق کی زندگی کے لیے ویسی ہی رحمت ہے کسی بھی نبی کی جیسی بارش کی آمد اس کی مادی زندگی کے لیے رحمت ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح آسمانی بارش کے نزول سے مردہ زمین پڑی ہوئی زمین یکا یک جی اٹھتی ہے، اسی طرح کھیتیاں لہلانے لگتی ہیں، اسی طرح آسمانی وحی کا نزول اخلاق و روحانیت کی ویران پڑی ہوئی دنیا کو جلا اٹھتا ہے، اور اس میں فضائل و محمد کے گلزار لہلانے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کفار کی اپنی بدقسمتی ہے کہ خدا کی طرف سے یہ نعمت جب ان کے ہاں آتی ہے تو وہ اس کا کفران کرتے ہیں اور اس کو اپنے لیے مجدہ رحمت سمجھنے کے بجائے پیام موت سمجھ لیتے ہیں۔ آگے ترجمہ ہے، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ یہاں پھر انہی بے لوگوں کا شک ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو آنکھیں ہوتے ہوئے کان ہوتے ہوئے بھی اس دعوت حق کو نہیں سنتے نہ دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ نہیں کہ اندھوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں ساری عمر راہ راست پر چلاتا رہے، وہ تو راہ راست کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے، مگر جن لوگوں کے آنکھیں پھوٹ چکی ہوں، جنہیں راستہ اللہ کا نظر نہ آتا ہو، جو نبی انہیں دکھانے کی کوشش بھی کرتا ہو تو اس کی رہنمائی کرنا نبی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جس نے بھی ہدایت پانی ہو۔ آگے ترجمہ ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے ذوف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی کرتا ہے، ہمارے بس میں کچھ، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ تمہاری پیدائش کی ابتدا کی اور پھر اس ذوف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم ایمان سے بہرامند کیے گئے تھے وہ کہیں گے خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہو، سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہیں تھے۔
بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ یہاں پہ پھر قیامت کی گھڑی کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان دونوں ساتوں میں مرنے سے لے کے قیامت تک کے آنے میں بے شک 10,000 سال ہوں، 20,000 سال گزرے ہوں، لیکن جب ہم اٹھیں گے اس دن تو ہمیں لگے گا ہم چند گھنٹے پہلے ہی سوئے تھے، اچانک کسی حادثے نے ہمیں اٹھا دیا ہے۔ آگے ترجمہ ہے، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ نشانی لے آؤ، اور جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے تم باطل پر ہو، اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہو۔ بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ یہاں آخری آیت میں ہے کہ یعنی دشمن تم کو ایسا کمزور نہیں پائیں کہ اس کے شور و غوغا سے تم دب جاؤ، ان کے بہتان اور افطرا کی مہم سے تم مرعوب ہو جاؤ، یا ان کی پھپتیوں اور تانوں اور تضحیک و استہزاء سے تم پست ہمت ہو جاؤ، ان کی دھمکیوں اور طاقت کے مظاہروں اور ظلم و ستم سے تم ڈر جاؤ، ان کے دیے ہوئے لالچوں سے تم پھسل جاؤ، یعنی قومی مفاد کے نام پر جو اپیلیں وہ تم کر رہے ہیں ان کی بنا پر تم ان کے ساتھ مصلحت کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ یہ سارا مضمون اللہ تعالیٰ کی کلام و بلاغت نظام نے ذرا سی فکرے میں سمیٹ کر دیا ہے کہ یہ بے یقین لوگ تم کو ہلکا نہ پائیں۔ اب اس بات کا ثبوت تاریخ کی بے لاگ شہادت دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پر ویسے ہی بھاری ثابت ہوئے جیسے اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھاری بھرکم دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ سے جس نے جس میدان میں بھی زور آزمائی کی، اس نے اسی میدان میں مات کھائی، اور آخر اس کی شخصیت عظمیٰ نے وہ انقلاب برپا کر دکھایا جسے روکنے کے عرب کے کفر و شرک نے اپنی ساری طاقت صرف کر دی اور اپنے سارے حربے استعمال کر دیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلی آیت نئی سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ لقمان۔ نام اس سورت کے دوسرے رکوع میں جو نصیحتیں نقل کی گئی ہیں وہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اسی مناسبت سے اس کا نام لقمان رکھا گیا ہے، اور اس کے مضامین پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب اسلام کی دعوت کو دبانے اور روکنے کے لیے جبر و ظلم کا آغاز ہو چکا تھا اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے تھے، لیکن ابھی کسی طوفان مخالفت نے پوری شدت اختیار نہیں کی تھی۔ اور اس میں جو ہے نئے مسلمان ہونے والے نوجوانوں کو بتایا گیا ہے کہ والدین کے حقوق تو بے شک خدا کے بعد سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن اگر وہ تمہیں اسلام قبول کرنے سے روکیں اور شرک کی طرف پلٹنے پر مجبور کریں تو ان کی بات ہرگز نہ مانو۔ سورت سٹارٹ ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ایسی کتاب ہے جو حکمت سے لبریز ہے، اور اس کی آیات جو ہے وہ راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والی ہیں، خدا کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہیں، مگر اس کی رحمت اور ہدایت سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو حسن عمل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، جو نیک بننا چاہتے ہیں اور بھلائی کی جستجو کرتے ہیں، اور جن کی صفت یہ ہے کہ برائیوں پر جب انہیں منع کیا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں، اور خیر کی راہوں میں جب ان کے سامنے کھول کر رکھی جاتی ہیں تو اس پر چلنے لگتے ہیں، اور بدکار اور شرپسند لوگ تو نہ تو اس کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کی رحمت میں حصہ پائیں گے۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں جو 3 خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ خوبیاں جو ہے صرف ان 3 خوبیوں کی بنا پر جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی وہ نیک کام کرنے پر، ان 3 خوبیوں پر ہی یہ حکم نہیں ہے کہ نیک کام صرف یہی 3 کام ہے، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ یہ 3 کام کرتے ہیں باقی ساری نیکیوں کا دار و مدار انہی 3 چیزوں پر ہے، یعنی اگر ہم ان 3 چیزوں کو بہترین طریقے سے ادا کر لیں تو باقی سارے عمل جو ہیں وہ ہمارے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ اس کی جو ہے وہ اس میں ہے کہ کوئی بھی ایسا ہے جو کلام
الفریق خرید کر لائے۔ یعنی ایک طرف تو خدا کی رحمت سے یہ رحمت اور ہدایت آئی ہوئی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور دوسری طرف انہی خوش نصیب لوگوں کے ساتھ ساتھ ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کے مقابلے میں جو ہے وہ لوگوں کو بھٹکانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ لہو الحدیث کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ لہو الحدیث خریدنے کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ جو شخص حدیث حق کو چھوڑ کر حدیث باطل کو اختیار کرتا ہے، وہ ہدایت سے منہ موڑ کر ان باتوں کی طرف راغب ہوتا ہے جن میں نہ اس کے لیے کوئی دنیا میں بھلائی ہے اور نہ آخرت میں، تاکہ اللہ کے لوگوں کو راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ وہ یہ جیسے کفار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آیات پڑھتے تھے تو وہ جس طرح کا بیہیویئر دکھاتے تھے، اور گھمنڈ سے یا غرور اور تکبر سے، گویا کہ اس کے کان بہرے ہوں۔ اچھا مزدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بری جنتیں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں۔ اس نے زمین میں بھاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں۔ اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتوں کو، ہم پہلے کتنی دفعہ یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف ہمیں جو ہے وہ راغب کرتی ہیں اور اشارہ دیتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب کفار سے مخاطب ہیں کہ اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ یعنی ان ہستیوں نے جن کو تم اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو، جنہیں تم نے اپنی قسمتوں کا بنانے والا اور بگاڑنے والا سمجھ رہے ہو، جن کی بندگی بجا لانے پر تم اصرار کرتے ہو، ہمیں بتاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ سری گمراہی میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے۔ یہاں پر جو دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں جو ہے وہ حضرت لقمان کی شخصیت جو ہے ان کا ذکر ہے۔ یہ لقمان کی شخصیت جو ہے وہ عرب میں ایک حکیم اور دانا کی حیثیت سے بہت مشہور تھی۔ یعنی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ایک حکیمانہ اقوال کا مجموعہ بھی موجود تھا۔ جیسے ہم لوگ اب شیخ سعدی اور رومی کی جو حکایات پڑھتے ہیں، اسی طرح کے وہ کوئی انسان تھے جو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے پاس نالج بھی تھا اور یعنی دین کے اوپر عمل کرنے والے ایک متقی آدمی تھے۔ تو یہاں پر ایک شخص تھا، وہ ہجرت سے 3 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کا نام تھا سوید بن صامت۔ وہ حج کے لیے جب مکے گئے تو وہاں انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قیام کیا تو ان کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے عرض کیا کہ آپ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی تھی تو جو باتیں انہوں نے کہا کہ جو باتیں آپ پیش کریں ایسی چیز میرے پاس بھی موجود ہے۔ تو آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا مجلہ لقمان۔ پھر آپ کی فرمائش پر اس نے مجلہ کا کچھ حصہ آپ کو سنایا تو آپ نے فرمایا یہ بہت ہی اچھا کلام ہے، مگر میرے پاس ایک اور کلام اس سے بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے قرآن سنایا اور اس نے اعتراف کیا کہ بلا شبہ مجلہ لقمان سے یہ بہتر ہے۔ اور جو کفر کرتے ہیں تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے۔ یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ چیزیں ہمیں بھی اپنے اولاد کو شروع سے ہی یہ ساری چیزیں، یہ آیت ہمیں اپنے اوپر بھی لینی چاہیے کہ شروع سے اپنے بچوں کو ہم چھوٹی عمر سے یہ ساری چیزیں سکھانا شروع کر دیں۔ جس طرح یہ ان چیزوں کا، اس شرک کا جو ہے وہ علم ہر یعنی انسان کو اپنی اولاد کو بہت واضح طریقے سے منتقل کرنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی۔ اس کی ماں نے ضحف پر ضحف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اس لیے ہم نے اس کی نصیحت کی ہے کہ اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں، میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کر جسے تو نہیں جانتا،
تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا۔ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ والدین جتنی ماں یا باپ جتنی تکلیف سے آپ کو اس دنیا میں لاتے ہیں اور ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، بے شک ان کا شکر ہر طریقے سے بجا لاؤ۔ یعنی اللہ کے بعد جو پہلا حق ہے وہ ہم پہ ہمارے والدین کا ہے، لیکن اگر وہ بھی آپ کو دین کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کریں یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی بات کریں تو ہرگز ان کی بات نہیں مانی۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کہ جس نے میری طرف رجوع کیا۔ یعنی ہم ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتے والدین سے، لیکن اگر وہ آپ کو اس راستے سے ہٹانا چاہیں، جیسے ہم نے کبھی کل یا پرسوں ایک پڑھا تھا شاید میں کہ بھئی وہ والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، جب ایک صحابی جو تھے وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ اس طرح والدین جو ہیں وہ کتنا بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس راستے سے آپ کو روکنے کی کوشش کریں، لیکن آپ نے اللہ کی پیروی یا اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ اور لقمان نے کہا، بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ اور وہ باتیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ یعنی اس میں وہ تمام نصیحتیں ہیں کہ یعنی اس میں جو ہے وہ یعنی والدین اولاد کے والدین سب لقمان کی جو دوسری یہاں نصیحتیں ہیں اس میں ہے کہ اللہ کے حکم سے اور اس کی گرفت سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ اگر وہ انہوں نے مثال دی ہے کہ چٹان کے اندر ایک دانہ، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، آسمان میں کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کی پہنچ سے دور ہو۔ اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکنے کا کام کرے، اس پر جو ہے وہ ضرور مشکلات آتی ہیں۔ یعنی یہ دنیا میں ہے کہ جو نیکی کی طرف چلتا ہے اس کے راستے میں جو ہے وہ مشکلات آتی ہیں، اس کے ہر قسم کی اذیتوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ استقامت سے رہنا ہے۔ اچھا، اور دین پہ چلنا جو ہے بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اصلاح خلق کے لیے اٹھنا اور اس کی مشکلات کو جو ہے وہ کم کرنا کم ہمت لوگوں کی بس کی بات نہیں۔ یہ ان کاموں میں سے ہے جن کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے۔ اور آخر میں کہا گیا ہے کہ زمین پر تکبر کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، لوگوں سے جو ہے وہ اکڑ کر یا تکبر سے بات نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح اپنی چال میں بہت زیادہ ایسی چال نہ ہو کہ جس سے لوگوں کو محسوس ہو کہ ہم کوئی فخر محسوس کرتے ہیں یا اپنے آپ کو دوسروں سے الگ سمجھتے ہیں، اور آواز کو دھیمی اور میانہ روی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور اتنی یعنی گدھوں کی آواز سے مثال اس لیے دی گئی ہے کہ گدھا بہت چیخ کر یا اونچی آواز میں جو ہے وہ ہانکتا ہے یا بولتا ہے، تو اس سے کہا گیا ہے کہ وہ آواز جو ہے وہ سب سے زیادہ بری آواز لگتی ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ آواز کو اس طرح کی آواز نہیں بنانا، یعنی اس سے بچ کے اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ان ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ نیکسٹ کس کا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے؟ جیسے آسمانی مخلوق چاند، سورج، ستارے وغیرہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے ضابطوں کا پابند کر دیا ہے کہ انسان کے لیے کام کر رہے ہیں اور انسان ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چنانچہ بہت سی زمینی مخلوق کو انسان کے تابع بنا دیا، جنہیں انسان اپنی حسب منشا استعمال کرتا ہے، جیسے زمین اور حیوانات وغیرہ۔ یعنی زمین و آسمان کی تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے کام میں لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ انسان کے تابع اور اس کے زیر تصرف ہوں یا اس کے تصرف اور تابعیت سے بالا ہوں۔ اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وہی کی تابع داری کرو تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریق پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے اسی کی تابع داری کریں گے۔ بھلا اگرچہ شیطان ان کے
بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو، اور جو شخص اپنے منہ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے اور ہو بھی وہ نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری جانب ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے کیا ہے، بے شک اللہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ ہم انہی کو کچھ یوں ہی سا فائدہ دے دیں، لیکن بالآخر ہم انہی نہایت بے چارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہکالے جائیں گے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے، تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ۔ تو کہہ دیجئے کہ سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے، لیکن ان میں کے اکثر بے علم ہیں۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا، بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ روئے زمین کے تمام درختوں کی اگر قلمیں ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور باحکمت ہے۔ تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جلانا ایسا ہی ہے جیسے ایک جی کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے؟ سورج چاند کو اسی نے فرما بردار کر رکھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہیں سب باطل ہیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔ بیش بیش ہم، جزاک اللہ۔ جی۔ اس کے بعد کون السلام ہے؟ علیکم۔ رکو نمبر 13 ہے اور آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جب ان پر موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بدعہد اور ناشکرے ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نشانی بتا رہے ہیں کہ جو کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں وہ بھی اللہ کے فضل سے ہی چل رہی ہیں، ورنہ جو ہے ان کو اور کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ اور اگر ان پر موجیں جو ہیں وہ ایسے آ جاتی ہیں کہ وہ ان کو ڈبونے کی حد تک اتنی بڑی بڑی موجیں ہو جائیں کہ وہ ڈوبنے والی ہو جائیں کشتیاں ان میں، تو پھر جو ان کے سوار ہوتے ہیں وہ پھر پورے عقیدے کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف لے جاتا ہے اس طوفان سے بچا کے، تو پھر ان میں سے کچھ ہی ہوتے ہیں جو کہ اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب وہ خشکی پر آ جائیں، باقی جو ہے وہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہی کرتے ہیں پھر بھی، کیونکہ وہ بہت ہی بدعہد اور ناشکرے لوگ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ اب یہ قیامت کے دن سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو ڈرا رہے ہیں کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن
अगर कोई बाप भी चाहे कि अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान का बदला, या बेटा बाप के लिए अपनी जान बतौर मुआवजा पेश कर दे, तो वहां ये मुमकिन नहीं होगा। हर शख्स को अपने किए की सजा भुगतनी होगी। जब बाप बेटा एक दूसरे के काम ना आ सकेंगे तो दीगर रिश्तेदारों की क्या हैसियत होगी उस दिन, और वो क्यों कर एक दूसरे को नफा पहुंचा सकेंगे। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शैतान जो है वो तुम्हें धोखे में ना डाल दे, उस दिन के से डरो तुम लोग। नेक्स्ट आयत का तर्जुमा है, बेशक अल्लाह ही के पास कयामत का इल्म है, वही बारिश नाजल फरमाता है और माँ के पेट में जो है उसे जानता है। कोई भी नहीं जानता कि कल क्या कुछ करेगा, ना किसी को ये मालूम है कि किस जमीन में मरेगा। याद रखो अल्लाह ही पूरे इल्म वाला और सही खबरों वाला है। बेशक इस आयत में अल्लाह ताला 5 चीजों की तरफ जो है वो तवज्जो करवा रहे हैं कि जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता, जिनमें से सबसे पहले तो कुर्बे मतलब जो क़यामत का इल्म है उसके बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि वो कब आएगी। कुर्बे क़यामत की अलामात तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी हैं, लेकिन क़यामत के वकूअ का यकीनी इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं, किसी फरिश्ते को, ना किसी नबी को। और उसके बाद अल्लाह ताला नंबर 2 चीज़ है वो ये है कि बारिश का मामला भी ऐसा ही है कि आसार अलामात से अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है, लेकिन ये बात हर शख्स के तजर्बे और मुशाहिदे का हिस्सा है कि ये अंदाजे कभी सही निकलते हैं और कभी गलत। हत्ता कि महकमा मौसमियात के ऐलानात भी बाज़ दफ़ा सही साबित नहीं होते, जिससे साफ वाज़ेह है कि बारिश का भी यकीनी इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। तीसरी चीज़ जो बताई जा रही है वो माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है उसके बारे में अल्लाह ताला बता रहा है कि उसको भी कोई नहीं जानता कि वो किस तरह का होगा। हाँ, उसकी जो जिन्स है उसके बारे में कुछ अंदाज़ा जो मशीनें हैं वो लगा सकती हैं और डॉक्टर बता सकते हैं किसी हद तक। लेकिन ये है कि उसकी यकीनी तौर पर ये नहीं बताया जा सकता कि बच्चा मतलब माँ के पेट के अंदर जो नशोनुमा पा रहा है वो नेकबख्त होगा या बदबख्त होगा, नाकिस होगा या कामिल, खूबरू होगा या बदशक्ल, काला होगा या गोरा, वगैरह बातों का इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। नंबर 4, इंसान कल क्या करेगा, यानी आने वाले कल में इंसान ने क्या करना है वो अभी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और उसके बाद नंबर 5 चीज़ है कि मौत कहाँ आएगी, घर में या घर से बाहर, अपने वतन में या दयारे गैर में, जवानी में आएगी या बुढ़ापे में, अपनी आरजुओं और ख्वाहिशात की तकमील के बाद आएगी या इससे पहले ही, ये चीज़ भी किसी को मालूम नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। बेशक अभी नेक्स्ट जो है वो सूरह सजदा स्टार्ट हो रही है। सूरह सजदा के बारे में हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के दिन फजर की नमाज में सूरह सजदा और सूरह दहर पढ़ा करते थे। एक और हदीस से भी ये बात साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से कबल सूरह सजदा और सूरह मुल्क पढ़ा करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। बिलाशुबा इस किताब का उतारना तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है। क्या ये कहते हैं कि उसने इसे घर लिया है? नहीं नहीं, बल्कि ये तेरे रब की तरफ से हक है, ताकि आप उन्हें डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वो राह रास्त पर आ जाए। यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये इसमें जो है ये कौम कुरैश जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उनके पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई नबी नहीं था। ये नज़ूल कुरान की इल्लत है। इससे ये भी मालूम हुआ कि अरबों की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नबी थे, और इस एतबार से कौम से मुराद फिर खास कुरैश होंगे जिनकी तरफ कोई नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नहीं आया, और उनको डराने के लिए अल्लाह ताला ने जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनको उनके पास भेजा, ताकि वो उन्हें डराएं और उन्हें बताएं कि क्या हक है और क्या बातिल है। नेक्स्ट आयत का तर्जुमा है, अल्लाह वो है जिसने आसमानों जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है सब कुछ 6 दिन में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर कायम हुआ। तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई मददगार और सिफारशी नहीं, क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? वो आसमान से लेकर जमीन तक हर काम की तदबीर करता है, फिर वो काम एक दिन में उसकी तरफ चढ़ जाता है जिसका अंदाजा तुम्हारी गिनती के 1000 साल के बराबर है।
یعنی پھر اس کی یہ تدبیر یا امر اس کی طرف واپس لوٹتا ہے ایک ہی دن میں. یہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی دن میں جسے فرشتے لے کر جاتے ہیں. اور چڑھنے کا اس میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے جانے کا فاصلہ اتنا ہے کہ غیر فرشتہ 1000 سال میں طے کرے، یا اس سے قیامت کا دن مراد ہے. یعنی جو فرشتہ نہیں، فرشتے تو ایک دن میں لے جاتے ہیں، لیکن غیر فرشتہ جو ہے وہ 1000 سال میں طے کرے، یا اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ اس دن انسانوں کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اور نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جوڑا بنانے کے بعد اس کی نسل کے لیے ہم نے یہ طریقہ مقرر کر دیا کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں. ان کے جنسی ملاپ سے جو قطرہ آب عورت کے رحم میں جائے گا، اس سے ہم ایک انسانی پیکر تراش کر کے باہر بھیجتے رہیں گے، جس کو ہم اولاد سے نوازنا چاہیں اس کے لیے. نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو. اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں. کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. بے شک صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ مبین تھے، میرے خیال میں مبین کا ہے. مبین کہاں ہے؟ جی مبین ہے تو صحیح، شو تو ہو رہی ہیں مبین. ہاں رنگ مارے اس کو. رخشندہ ذرا مبین کو کال کریں. چلے پھر میں کر لیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر بار آ گئی ہے السلام مبین؟ آئی آواز میری؟ جی جی میں ادھر ہی تھی، وہ میرا خیال ہے کنیکشن میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا. ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی جی آ رہی ہے. اوکے. اب پھر نہیں آ رہی آواز؟ مبین آپ کی آواز نہیں آ رہی. عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا. ہاں مبین کی طرف مسئلہ ہے نیٹ کا. مبین آپ کی آواز نہیں آ رہی. اوکے پھر مبین میں کر لیتی ہوں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں. ہمیں اب یقین آ گیا ہے. جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے تم سے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. یعنی کہ جو نافرمان ہوں گے ان کی بات ہو رہی ہے کہ جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، دونوں سے کیونکہ حساب ہونا ہے. دونوں کو ہی اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اسی وجہ سے ان دونوں
जिनसों से हिसाब होगा। अगली आयत है 14, बस अब चखो मज़ा अपनी उस हरकत का जो तुमने उस दिन की मुलाकात को फरामोश कर दिया, हमने भी अब तुम्हें फरामोश कर दिया है। चखो हमेशगी के अजाब का मज़ा तुम अपने करतूतों की पादाश में। हमारी आयत पर वो लोग ईमान लाते हैं जिन्हें ये आयत सुनाकर जब नसीहत की जाती है तो सिजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और तकब्बुर नहीं करते। सिजदा कर लें। अल्लाह साजद वजह लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक़्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिही व क़ुव्वतिही फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब के को खौफ और तमा के साथ पुकारते हैं और जो कुछ रिज़्क हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। यानी कि उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं, यानी कि वो रातों को भी उठ के इबादत करते हैं और अपने रब को खौफ और तमा से पुकारते हैं, यानी कि उम्मीद और रिजा, यानी कि अल्लाह से उम्मीद भी रखनी है और उसकी किब्रियाई का खौफ भी। फिर जैसा कि आंखों की ठंडक का सामान उनके अमाल की जज़ा में उनके लिए छुपा कर रखा गया है, उसकी किसी मुतनफ़िस को खबर नहीं है। भला कहीं ये हो सकता है कि जो शख्स मोमिन हो वो उस शख्स की तरह हो जाए जो फासिक हो, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। बेशक जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनके लिए जन्नतों में क़याम गाह हैं ज़ियाफ़त के तौर पर उनके अमाल के बदले में, और जिन्होंने फ़िस्क़ इख्तियार किया है उनका ठिकाना दोज़ख है, जब कभी वो इससे निकलना चाहेंगे उसी में धकेल दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि चखो अब उस आग का अजाब का मज़ा जिसको तुम झुटलाया करते थे। उस बड़े अजाब से पहले हम इस दुनिया में किसी न किसी छोटे अजाब का मज़ा उन्हें चखाते रहेंगे, शायद कि ये अपनी बाग़ियाना रविश से बाज आ जाए। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयत के ज़रिए से नसीहत की जाए और फिर वो उनसे मुंह फेर ले। ऐसे मुजरिमों से हम इंतकाम लेकर रहेंगे। यानी कि इस दुनिया में अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यानी कि हम पे अजाब अकबर नहीं आना, लेकिन छोटे छोटे मुश्किलात, मसाइल और अजाब आते रहेंगे ताकि लोगों को झंझोड़ा जा सके। अगला रुकू शुरू हो रहा है। इससे पहले हम मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दे चुके हैं, लिहाजा उसी चीज़ के मिलने पर तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। इस किताब को हमने बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया था और जब उन्होंने सब्र किया और हमारी आयत पर यकीन लाते रहे तो उनके अंदर हमने ऐसे पेशवा पैदा किए जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे। यानी कि कुरान के बारे में ये कहा गया है कि क्योंकि पहले किताबें आ चुकी हैं इसीलिए बज़ाहिर तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, लेकिन अहले मक्का की तरफ इसका वो है, कुफार मक्का की तरफ इसका बयान का रुख है। पहले भी किताबें आ चुकी हैं, अब ये जो किताब आई है इस पर किसी को कोई शक नहीं करना चाहिए। पहले भी अंबिया आते रहे जिसको पेशवा का लफ्ज़ अल्लाह ताला कह रहे हैं, वो अल्लाह के हुक्म से रहनुमाई करते थे। अगली आयत है 25, यकीनन तेरा रब ही क़यामत के रोज़ इन बातों का फैसला करेगा जिनमें बनी इसराइल बाहम इख्तिलाफ करते थे। और क्या यानी कि बनी इसराइल के इख्तिलाफ से मुराद ये है कि वो फ़िरका बंदियाँ करते थे, जो दुनिया परस्त आलिम जो उनके थे। और क्या उन लोगों को इन तारीख़ी वाक़यात में कोई हिदायत नहीं मिली कि इनसे पहले कितनी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं जिनके रहने की जगह में आज ये चलते फिरते हैं। इसमें बड़ी निशानियां हैं, क्या ये सुनते नहीं हैं? और क्या इन लोगों ने ये मंजर कभी नहीं देखा कि हम एक बेआबोगयाह ज़मीन की तरफ पानी बहा लाते हैं और फिर उसी ज़मीन में से फसल उगाते हैं जिससे उनके जानवरों को भी चारा मिलता है और ये खुद भी खाते हैं। तो क्या इन्हें कुछ सूझता नहीं है? यानी यहाँ से मुराद ये है कि इस दुनिया में जैसे बारिश बरसती है और ज़मीन से पानी की वजह से सब्ज़ा निकलता है, इसी तरह हयात बादल मौत होगी। यानी कि उस वक़्त भी एक बारिश बरसेगी बंजर ज़मीन की तरह और इंसान उसमें से पौधों की तरह बाहर निकलेंगे। ये लोग कहते हैं कि ये फ़ैसला कब होगा अगर तुम सच्चे हो। इनसे कहो फ़ैसले के दिन ईमान लाना उन लोगों के लिए भी कुछ नाफ़े ना होगा जिन्होंने कुफ़्र किया है और फिर उनको कोई मोहलत ना मिलेगी।
اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہے۔ یعنی کہ لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب خدا کا عذاب آئے گا تو پھر تمہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا، اس مہلت کو غنیمت جانو اور عذاب آنے سے پہلے جو انسانوں کو ملی ہوئی ہے، اور عذاب سامنے دیکھ کر جو ایمان لانا چاہیں گے تو اس وقت کوئی ان کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگلا بھی کرنا ہے یا کسی اور کا ہے؟ سورہ احزاب۔ مبین ٹھیک ہوا آپ کا مائک؟ میرا خیال ہے شاید ٹھیک ہو گیا ہے۔ چلے ہاں آواز آ رہی ہے اب آپ کی۔ یہ سورہ احزاب کا رکوع آپ نے کرنا تھا؟ نہیں مریم نے کرنا ہے شاید۔ سورہ احزاب مریم کا ہے۔ مریم نہیں ہے تو پھر اس کا بھی میں ہی کر لیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم و حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم اظہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے، اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ اب اس سورہ میں دیکھیں یہ کچھ معاملات اور کچھ نئی باتیں آ رہی ہیں جن کی ہدایت مل رہی ہے۔ کسی شخص کے دل میں دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، یعنی کہ بیک وقت انسان مومن یا کافر نہیں ہو سکتا، یا سچا یا جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ ایک چیز ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ منافقین کو کہا رہا ہے۔ منافق یعنی کہ سچا اور جھوٹا، بدکار یا نیکوکار، اس طرح انسان نہیں ہو سکتا۔ اس کے سینے میں دو دل نہیں ہیں، ایک دل میں اخلاص ہو اور دوسرے میں خدا سے بے خوفی ہو۔ اور یہ جو نہ ان کی بیویوں کو جن تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے، یہ عرب میں ایک رسم تھی ایک طرح سے کہ وہ قسمیں کھاتے تھے، قسم کھا لیتے تھے بیوی کو جس بیوی سے تعلق نہیں رکھنا ہوتا تھا اور نہ اس کو چھوڑنا ہوتا تھا، تو وہ قسم کھا لیتے تھے کہ آج سے تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے۔ تو بس پھر وہ عورت بیچاری نہ ماں ہوتی تھی نہ بیوی ہوتی تھی، اور اس گھر میں ہی رہتی تھی، اس کو طلاق بھی نہیں ہوتی تھی، وہ وہاں سے نکل بھی نہیں سکتی تھی۔ اور یہ سورہ آئے گی مجادلہ، اس میں اس کی ڈیٹیل ہوگی۔ اور نہ ہی منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے، یعنی کہ جو منہ بولے رشتے ہیں وہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اسلام میں رشتے خون کے رشتے ہیں، یا نسب کے رشتے ہیں، یا پھر سسرال کے رشتے ہیں، یعنی کہ دو رشتے اللہ تعالی نے بنائے ہیں، اور یہ منہ بولے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگلی آئے یہ وہ باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں، یعنی کہ بیوی کو زہار کر لینا، کسی کو منہ بلا بیٹا بنا لینا، یعنی کہ یہ منہ بولی باتیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے کوئی بچہ کسی کا لیا بھی ہے پالنے کے لیے، تو اس کے حقیقی باپ کا نام اس کے نام کے ساتھ آئے گا۔ آپ اس کو اپنی اولاد نہیں لکھ سکتے، آپ گارڈین لکھ سکتے ہیں لیکن آپ والد نہیں لکھ سکتے۔ اس بات کی قرآن نے مذمت کر دی ہے۔ اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں، یعنی کہ آپ انہیں گارڈین آپ ان کے بن سکتے ہیں۔ نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔
यानी कि किसी को ऐसे ही कह देना मेरे बेटे या मेरी बेटी या मेरी बहन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल से इरादा नहीं करना इस बात का कि वो वाकई आपके वही रिश्ते बन गए हैं। अ, अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहीम है। आयत नंबर 6, बिलाशुबा नबी तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी ज़ात पर मुकद्दम है और नबी की बीवियां उनकी माएँ हैं, मगर किताब अल्लाह की रूह से आम मोमिनीन और महाजरीन के बिनिस्बत रिश्तेदार एक एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। अलबत्ता अपने रफ़ीकों के साथ जो भलाई करना चाहो तुम कर सकते हो, ये किताब इलाही में लिखा हुआ है। अब देखें एक और बात आ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो मुकद्दम है हर रिश्ते से, हर रिश्ते से। ये एक यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था, अब मैंने यहाँ हदीस नहीं देखी कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसके बाप, उसकी औलाद और तमाम इंसानों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। ये हदीस में भी सब लोगों ने पढ़ी हुई होगी। और नबी की बीवियां उनकी माएँ हैं, यानी कि नबी की बीवी जो है वो उम्मत की माँ है। ये बात भी आयत शायद उस वक्त उतरी थी, इसका शान नुज़ूल मैंने नहीं पढ़ा, कि एक किसी रईस ने कह दिया था अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए तो मैं आयशा से निकाह करूँगा। जिसके बाद ये हुक्म आ गया कि अंबिया की बीवियां जो हैं वो आपकी माएँ हैं, जिस तरह आपका अपनी माँ के साथ निकाह नहीं हो सकता, इस तरह नबी की बेवा या मुतलका जो भी होगी उससे आप निकाह नहीं कर सकते। अब मगर किताब अल्लाह की रूह से आम मोमिनीन और महाजरीन के बिनिस्बत रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में मुआख़ात करवाई थी तो जो अंसार थे महाजरीन उनके वरासत में हिस्सेदार होते थे, लेकिन फिर ये अब हुक्म आ गया कि रिश्तेदार ही वरासत के हकदार हैं। आगे है अलबत्ता अपने रफ़ीकों के साथ तुम कोई भलाई करना चाहो तो कर सकते हो, यानी कि अगर आप महाजरीन पर कुछ खर्च करना चाहते हैं भाई समझकर तो वो आप कर सकते हैं। आयत नंबर 7 है, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखो उस अहद व पैमा को जो हमने अपने सब पैगंबरों से लिया, तुमसे भी और नूह और इब्राहिम और मूसा और ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे सबसे हम पुख्ता अहद ले चुके हैं ताकि सच्चे लोगों से उनका रब उनकी सच्चाई के बारे में सवाल करे, और काफरों के लिए तो उसने दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है। बेशक बेशक। जी, रुकू नंबर है 18 और आयत नंबर है 9। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रिहन व जुनूदन लम तरौहा व कानल्लाहु बिमा तअमलूना बसीरा। अब ये जो रुकू नंबर 2 और 3 सूरह अहज़ाब के हैं, इसकी आयात उस वक़्त नाज़िल हुई थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनी कुरैज़ा से फ़ारिग़ हो चुके थे। इन दोनों रुकूओं में ग़ज़वा अहज़ाब और ग़ज़वा बनी कुरैज़ा के वाक़यात पर तबसरा किया गया है। अब ये आयात उस वक़्त तक समझ नहीं आ सकती जब तक हम थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड ना देख लें। जंगे ओहद सन 3 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर किए हुए तीरंदाजों की गलती से लश्कर इस्लाम को जो शिकस्त नसीब हुई थी, उसकी वजह से मुशरिकीन अरब, यहूद और मुनाफिकीन की हिम्मतें बहुत बढ़ गई थी और उन्हें उम्मीद बन चली थी कि वो इस्लाम और मुसलमानों का किला कुमा करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद से मुशरिकीन बारहा मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी किसी तदबीर को कामयाब ना होने दिया। ये हालात थे जिनमें ग़ज़वा अहज़ाब पेश आया। ये ग़ज़वा दरअसल अरब के बहुत से कबाइल का एक मुश्तरक हमला था जो मदीने के मुसलमानों की ताकत को कुचल देने के लिए किया गया था। ये सन 5 हिजरी में कबाइल अरब की इतनी बड़ी जमयत इस छोटी सी बस्ती पर हमला आवर हो गई जो इससे पहले अरब में कभी जमा ना हुई थी। मजमूई तौर पर इनकी तादाद 10 से 12 हज़ार बताई जाती।
یہ حملہ اگر اچانک ہوتا تو سخت تباکن ہوتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بے خبر بیٹھے ہوئے نہ تھے، انہیں دشمنوں کی سب خبر تھی۔ آپ نے 6 دن کے اندر مدینے کے شمالی عربی رخ پر ایک خندق کھدوا دی۔ اب اگر ہم مدینے کا تھوڑا سا میپ دیکھیں تو اس کے جنوب کی طرف باغات کثرت سے تھے، تو وہاں سے تو کوئی حملہ نہ کر سکتا تھا، اور مشرق کی طرف لاوے کی چٹانیں تھی، تو وہاں سے بھی حملہ کرنا آسان نہ تھا، اور مغربی طرف بھی یہی کیفیت تھی۔ تو رہا شمال کا طرف، تو شمال میں حملہ صرف احد کے مشرقی اور مغربی گوشوں سے ہو سکتا تھا، اور اسی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوا کر شہر کو محفوظ کر لیا تھا۔ یہ چیز سرے سے کفار کے جنگی نقشے میں ہی نہ تھی کہ انہیں مدینے کے باہر خندق سے سابقہ پیش آئے گا، کیونکہ اہل عرب اس طریقے دفاع سے نا آشنا تھے۔ ناچار انہیں جاڑے کے زمانے میں ایک طویل محاصرے کے لیے تیار ہونا پڑا، جس کے لیے وہ گھروں سے تیار ہو کر نہیں آئے تھے۔ اس کے بعد کفار کے لیے صرف ایک ہی تدبیر باقی رہ گئی تھی، اور وہ یہ کہ وہ بنی قریظہ کے یہودی قبیلے کو غداری پر آمادہ کریں، جو مدینہ طیبہ کے جنوب مشرقی گوشے میں رہتا تھا۔ چونکہ اس قبیلے سے مسلمانوں کا باقاعدہ معاہدہ تھا، جس کی روح سے مدینہ پر حملہ ہونے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدافعت کرنے کا پابند تھا، اس لیے مسلمانوں نے اس طرف سے بے فکر ہو کر اپنے بال بچے ان گھڑیوں میں بھجوا دیے تھے جو بنی قریظہ کی جانب تھیں۔ اس طرح یہ جنگی جانب تھی، اور ادھر مدافعت کا کوئی انتظام نہ کیا تھا۔ کفار نے اس کمزور پہلو کا فائدہ اٹھایا اور انہیں یعنی بنی قریظہ کو اکسایا کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ابتدا میں تو وہ اس چیز سے انکار کرتے رہے، لیکن ان کی باتوں میں آخرکار آ کر انہوں نے عہد توڑنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے سے بھی بے خبر نہ تھے۔ آپ کو بر وقت اس کی اطلاع مل گئی تھی، اور آپ نے فوراً انصار کے سرداروں کے پاس تحقیق حال اور فہمائش کے لیے بھیجا۔ چلتے وقت آپ نے ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ اگر بنی قریظہ عہد پر قائم رہیں تو آ کر سارے لشکر کے سامنے علی الاعلان یہ خبر سنا دینا، لیکن اگر وہ عہد توڑ دیں تو صرف مجھ کو اشارتاً اس کی اطلاع دے دینا، تاکہ عام مسلمان یہ بات سن کر پست ہمت نہ ہو جائیں۔ یہ حضرات وہاں پہنچے تو بنی قریظہ کو پوری خباثت پر آمادہ پایا، اور انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ یہ خبر بہت جلدی مدینہ کے مسلمانوں میں پھیل گئی، اور ان کے اندر سے سخت اضطراب پیدا ہو گیا، کیونکہ اب وہ دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے تھے، اور ان کے شہر کا وہ حصہ خطرے میں پڑ گیا تھا جدھر دفاع کا بھی کوئی انتظام نہ تھا، اور سب کے بال بچے بھی اسی جانب تھے۔ اس پر منافقین کی سرگرمیاں اور تیز ہو گئیں، اور انہوں نے اہل ایمان کے حوصلے پر پست کرنے کے لیے طرح طرح کے نفسیاتی حملے شروع کر دیے، یعنی وہ ان کو ڈیموٹ کرنے لگ گئے۔ کسی نے کہا کہ ہم سے وعدے تو کیسر و کسرا کے ملک فتح ہو جانے کے لیے کیے جا رہے تھے، اور حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اور کسی نے یہ کہا کہ خندق کے محاذ سے رخصت مانگی، یہ کہہ کر خندق کے محاذ سے رخصت مانگی کہ اب تو ہمارے گھر ہی خطرے میں پڑ گئے ہیں، ہمیں جا کر ان کی حفاظت کرنی۔ یہ لوگ چاہتے نہیں تھے کہ اس میں شامل ہو، تو انہوں نے نت نئے بہانے بنانے لگ گئے، اور ان کو یہ موقع مل گیا کہ ہم یہاں سے اپنی جان چھڑا لیں۔ کسی نے یہاں تک خفیہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ حملہ آوروں سے اپنا معاملہ درست کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دو۔ یہ ایسی شدید آزمائش کا وقت تھا جس میں ہر شخص کا پردہ فاش ہو گیا، جس کے دل میں ذرا برابر بھی نفاق موجود تھا۔ اسی دوران میں قبیلہ غطفان کے ایک صاحب نعیم بن مسعود مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابھی تک کسی کو بھی میرے قبول اسلام کا علم نہیں، آپ مجھ سے اس وقت جو خدمت لینا چاہیں اسے میں وہ آپ کے لیے کام کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جا کر دشمنوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوئی تدبیر کرو۔ اس طرح یہ جنگی چال بہت کامیاب ثابت ہوئی اور اس نے دشمنوں کے کیمپ میں پھوٹ ڈال دی۔ اب محاصرہ 25 دن سے زیادہ طویل ہو چکا تھا، سردی کا زمانہ تھا، اتنے بڑے لشکر کے لیے پانی اور غذا اور چارے کی فراہمی بھی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی تھی، اور ٹوٹ پڑ جانے سے بھی محاصرین کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔
اس حالت میں یکایک ایک رات سخت آندھی آئی جس میں سردی اور کڑک اور چمک تھی اور اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجھائی دیتا تھا۔ آندھی کے زور سے دشمنوں کے خیمے الٹ گئے اور ان کے اندر شدید افراتفری برپا ہو گئی۔ راتوں رات ہر ایک نے اپنے گھر کی راہ لی اور صبح جب مسلمان اٹھے تو میدان میں ایک دشمن بھی موجود نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کو دشمنوں سے خالی دیکھ کر فوراً ارشاد فرمایا، اب قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں، اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ یہ حالات کا بالکل صحیح اندازہ تھا۔ اب حملے کی قوت دشمنوں سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہو چکی۔ اب میں ترجمہ شروع کرتی ہوں۔ بے شک۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھا، یعنی ہر طرف سے چڑھائے۔ جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ اب یہاں پر ایمان لانے والوں میں مومن اور منافقین دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور بری طرح ہلا مارے گئے یعنی ایمان لانے والوں سے مراد یہاں وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے، ٹھیک ہے، بری طرح ہلا۔ اچھا، اب آگے والی آیات جو آگے ہیں ان میں منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روب تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ جاؤ۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔ یہاں پر جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی تھی، یعنی جنگ احد کے موقع پر جو کمزوری انہوں نے دکھائی تھی، اس کے بعد شرمندگی اور ندامت کا اظہار کر کے ان لوگوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اب اگر آزمائش کا کوئی موقع پیش آیا تو ہم اپنے اس قصور کی تلافی کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو محض باتوں سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جو شخص بھی اس سے کوئی عہد باندھتا ہے اس کے سامنے کوئی نہ کوئی آزمائش کا موقع وہ ضرور لے آتا ہے تاکہ اس کا جھوٹ سچ کھل جائے۔ اس لیے وہ جنگ احد کے 2 ہی سال بعد اس سے بھی زیادہ بڑا خطرہ سامنے لے آیا اور اس نے جانچ کر دیکھ لیا ان لوگوں نے کیسا کچھ سچا عہد اس سے کیا تھا۔ اب ہے آیت نمبر 16۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا، یعنی کتنا موقع ملے گا تمہیں، قیامت تک اس سے زیادہ تو نہیں تم رہ سکتے۔ ان سے کہو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے پاس آ جاتے ہیں، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ لڑائی سے جب تم کامیاب پلٹتے ہو تو وہ بڑے دباغ سے تمہارا استقبال کرتے ہیں، یہ دھونس جمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی بڑے مومن ہیں، لہٰذا ہم بھی مال غنیمت کے حقدار۔
اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر فتح نصیب ہوتی ہے تو مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر یہ لوگ زبان کی بڑی تیزی دکھاتے ہیں اور بڑھ بڑھ کر مطالبے کرتے ہیں کہ لاؤ ہمارا حصہ، ہم نے بھی خدمات انجام دی ہیں، سب کچھ تم ہی لوگ نہ لوٹ لے جاؤ۔ آگے ترجمہ، یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دی، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت خوش۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گر وہ بھی گئے، سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گر وہ ابھی گئے نہیں ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گر وہ ابھی نہیں گئے، گروہ حملہ گروہ آور گروہ ابھی نہیں گئے نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ ابھی جتنی باتیں اب تک کی ہیں یہ ساری جو کوالٹیز تھی یہ منافقین کی بیان کی گئی۔ اب جو آگے آیتیں ہیں ان میں مومنین کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ نیکسٹ رکوع ہے، رکوع نمبر 19۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل یوں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اس جگہ نمونے کے طور پر پیش کرنے سے مقصود ان لوگوں کو سبق دینا تھا جنہوں نے جنگ احزاب کے موقع پر مفاد پرستی سے کام لیا تھا۔ اس لیے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مدعی تھا اسے یہ نمونہ دیکھ کر اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ تو موقع محل کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم ہے، لہٰذا اس آیت کا آج کل کے دور کے حساب سے ہمارے لیے یہ ہے کہ مسلمان ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونے کی زندگی سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی سیرت اور کردار کو ڈھالیں۔ آگے ترجمہ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے، اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، یعنی کوئی اللہ کی راہ میں اپنا جان دے چکا ہے اور کوئی اسی خواہش کے انتظار میں ہے کہ وہ اپنی جان دے دے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر دے۔ بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اچھا یہ میں سارا دیکھ لیا تھا کہ وہ بغیر اس آندھی کی وجہ سے ہی سب جو ہے وہ اتنے گھبرائے اور پریشان ہوئے تھے کہ وہ سب پلٹ گئے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا اللہ ان کی گھڑیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اب جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ کیا، آگے جو ہے یہ یہود بنی قریظہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی ڈیٹیل میں بتاتی ہوں۔ انہیں تارلا ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ جو آخر میں تین چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ سارا جو ہے وہ بنی قریظہ کا ذکر ہے یہاں پر، غزوہ بنی قریظہ کا۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ خندق سے پلٹ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں، بنی قریظہ کا معاملہ باقی ہے، ان سے بھی اسی وقت نمٹ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک دستے کے ساتھ ان کی طرف روانہ کر دیا، بنی قریظہ کی طرف۔ وہ جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے کوٹھوں پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر گالیوں کی بوچھاڑ کر،
لیکن یہ بد زبانی ان کو اس جرم عظیم کے خمیازے سے کیسے بچا سکتی کہ انہوں نے عین لڑائی کے وقت معاہدہ توڑ ڈالا اور حملہ آوروں سے مل کر مدینے کی پوری آبادی کو ہلاکت کے خطرے میں مبتلا کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پورا اسلامی لشکر وہاں پہنچ گیا اور ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا گیا تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ محاصرے کی شدت کو وہ 2-3 ہفتوں سے زیادہ برداشت نہ کر سکے اور آخر انہوں نے اس شرط پر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ قبیلے اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے حق میں جو فیصلہ کریں گے اس سے وہ مان لیں گے۔ انہوں نے حضرت سعد کو اس امید پر حکم بنایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اوس اور بنی قریظہ کے تعلقات مدتوں سے چلے آ رہے تھے اور ان کو یہ خیال تھا کہ وہ ان کا لحاظ کریں۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ بنی قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں گے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے گا اور ان کی تمام املاک مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اس فیصلے پر پھر عمل کیا گیا تھا اور یہی آخری آیات میں اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ وإياك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وما علينا إلا البلاغ۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، جو ہم نے پڑھا اس میں کوئی غلطی، کوئی بھول، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو میرے مولا تو ہمیں معاف فرما دے، اور قرآن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور زبان کی چاشنی اور دل کا نور بنا دے، اور ہمارے قیام و سیام کو قبول فرما لے، ہماری آمین غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ آمین۔ وعلينا إلا البلاغ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔